صفا مروا جہاں اصاف و نائلہ کے بت ہیں وہاں کی سعی اور دوڑ بھی کرواتا ہے۔ یہود نے بھی اس پر پراپاگنڈا کیا کہ شرک کی تردید بھی کرتا ہے اور خود شرک کے اڈوں پہ جاتا ہے، لوگوں کو بھی لے جاتا ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ صفا مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور رہا بتوں کا نسب ہونا تو وہ عارضی تھا، مشرکین کی شرارت تھی۔ تو جب بت مٹ گئے تو اصل شاعر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے کعبہ کے اندر بت رکھ دیے گئے تو کعبہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا، اسی طرح صفا مروہ اسی طرح معظم ہیں، ان پر سائی ہوگی۔ تجھے ان الصفا والمروہ تھا تعظیم شاعر اللہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ۔ یہ شعائر کا لفظ بار بار آئے گا، اس کا معنی ذرا سمجھ لو۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا اردو میں تعبیر ہے یادگاریں، اور عربی میں کل ما کان معلما بقربان یتقرب به الی اللہ کل ما کان معلما بقربان یتقرب به الی اللہ من صلاۃ او دعاء او ذبیحۃ۔ ہر وہ چیز جو معلمن علامت نشانی ہے قربانی کی، یتقرب به الی اللہ، جس قربان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، من صلاۃ او دعاء او ذبیحۃ، دعا، صلاۃ، دعا، ذبیحہ، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں نشانات توحید۔ من شعائر اللہ سے مراد کیا ہے؟ نشانات توحید۔ یہ پوری عبارت آپ کے سامنے آ گئی۔ یادگاریں توحید کے نشانات ان میں سے ہیں جہاں پر توحید کا اظہار ہوتا ہے، یہ مرکز ہے توحید کے۔ عارضی شرک کی وجہ سے مظاہر توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اسی طرح مرکز توحید کے ہیں۔ ان الصفا ہو گیا، فمن حج البیت، بس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے، حج عمرہ دونوں میں، فلا جناح، پس کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ تم کو شبہ ہو گیا، ذرا گناہ نہیں ہے اوپر اس کے یہ کہ دوڑے ان کے ساتھ، اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے بہتر کوئی خیر کوئی کام، فإن اللہ، پس بے شک اللہ سمرا، بے شک اللہ شاکر قدردان، علیم جاننے والا ہے ہر حال کا۔ حاصل یہ کہ جو تم نے گناہ سمجھا ہے وہ گناہ نہیں، باقی اس کی حیثیت کیا ہے؟ امام صاحب کے نزدیک واجب ہے اور شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ بعض حضرات کو دھوکہ ہوا، لا جناح سے انہوں نے اباحت نکالی، حالانکہ اباحت نہیں نکل رہی، لا جناح، ان کے اس وہم کو دور کیا گیا، اور ضابطہ اور قانون یہاں سے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ شعائر اللہ پر اگر غیر اللہ کی پوجا مشرک شروع کر دیں تو جو مراکز توحید ہیں وہ اسی طرح شاعر رہیں گے۔ شرک عارضی ہے،
اس کو مٹایا جائے گا، نہ کہ مراکز سے برات کی جائے گی۔ وما ہو گیا ان الذین زجر ما تخویف اخروی، یہ آیت آئی مولویوں کے لیے۔ پیچھے بھی مسئلہ تھا تحویل قبلہ کا، اہم مسئلہ، آگے مسئلہ آ رہا ہے توحید کا، درمیان میں یہ آیت ذکر کی جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تحویل قبلہ والا حق ہو یا توحید والا حق ہو، جو بھی آدمی حق چھپائے واضح حق کو تو وہ پکا لعنتی اور ملعون ہے۔ تو پیچھے وہ آیت ہے، آگے یہ درمیان میں یہ آیت لائی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہ زجر ما تخویف اخروی، ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، من البینات والہدی، یعنی قطعی الدلالت فی نفسہ والہدی، اور دوسروں کے لیے نری ہدایت، یا البینات سے مراد قطعی دلائل، الہدی سے مراد احکام، یا البینات سے مراد یہ ما انزلنا کی صفت ذاتی ہے، فی نفس ہی روشن دلائل، والہدی، اور یہ وصف خارجی ہے، اوروں کے لیے ہدایت، من بعد ما بینا ہو، بعد اس کے کہ کھول کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو بہت سے لوگوں کے کتاب میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر وہ لوگ جو توبہ کی، اصلاح کی اور بیان کیا، پس واسطے اولئک، وہی لوگ ہیں، رجوع کرتا ہوں پر ان کے، اور میں ہوں بڑا رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، پس وہی لوگ ہیں، علیہم، اوپر ان کے، لعنت اللہ پاک کی اور فرشتوں کی اور تمامی لوگوں کی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ ینظرون، مہلت دیے جائیں گے۔ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ آیت نازل ہوئی یہود کے متعلق، جو مسئلہ چھپاتے تھے، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اس لیے یہاں پر قرطبی روح المعانی فرماتی ہیں، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ وَالْحُكْمُ عَامٌ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ فَالْمَوْصُولُ لِلْإِسْتِغْرَاقِ موصول استغراق کے لیے، اور یہ شامل ہے تمام ملا کو جو حق پر پردہ ڈالتی، مسئلہ توحید کے پہلو کو واضح نہیں کرتے۔ عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، عالم کی نجات تسبیح، صلاۃ، نفلیں، تہجد، روزے، اعمال سے قطعاً نہیں ہوگی،
ایمان کے بعد عالم کی نجات کا دار و مدار ہے مسئلہ کھول کے بیان کرنا۔ حضرت شیخ القرآن جہاں فرماتے تھے کہ ایک آدمی ساری رات مصلی پہ کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے، سارا دن روزے اور ذکر میں ہے، اگر خدا کی توحید کا مسئلہ کھول کے بیان نہیں کرتا تو خدا کی قسم وہ اللہ کا مجرم اور لعنتی ہے۔ اس لیے ذرا خیال کرو، مسئلہ بیان کرنا یہ عالم کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ نجات ہوگی، اسی پر نجات ہوگی، مسئلے کے بیان پر۔ سب سے بڑی عبادت عالم کی جائیے، اور سب سے بڑی بدقسمتی، سب سے بڑی بدماشی عالم کی یہ ہے کہ وہ مسئلہ میں ڈنڈی مارے اور مسئلہ گڑبڑ کرے۔ آپ اسی اصول پر دیکھو، اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، الذین یکتمون ما انزلنا۔ اس طرح زانیوں پہ حکم نہیں لگا، اس طرح ڈاکوؤں پہ حکم نہیں لگا، اتنا سخت حکم چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں پہ نہیں لگا جو قرآن نے مولویوں پہ حکم لگایا ہے، حضرت اقداس پہ حکم لگایا، مفتیوں پہ حکم لگایا۔ کیا فرمایا، الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، ساری زندگی زارا باجزرے وہ پڑھاتے گزر گئی، ساری زندگی صغرے کبرے ملاتے گزر گئی، لیکن ما انزلنا کی تعلیم نہیں دی، قرآن کا مسئلہ اپنے طالب علم کو بھی نہیں بتایا۔ یہ ڈنگر کا ڈنگر 8 سال گزار کے اسی طرح کھوتا گھر واپس آ رہا ہے، اسے مسئلے کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ مدرس لعنتی ہے، تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ یہ مدرس کیا ہے؟ یہ مسئلہ چھپانے والا پیر بن کے بیٹھا ہے گدی پر، اور مسئلہ چھپا کر بیٹھا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں سکھلا رہا ہے، لیکن خدا کی توحید ما انزلنا من البینات کا مسئلہ چھپا کر بیٹھا ہے۔ تم سمجھتے ہو پیر طریقت، رہبر شریعت، سند ولایت، ولی ابن ولی، فلانا فلانا، قرآن کہتا ہے پکا لعنتی مجرم بے ایمان ہے۔ ایمان سے بتاؤ، مولوی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کراچی والے؟ یہ جو 26 جلدوں میں اصلاحی خطبات چھپ کے آئی ہے، اس میں ایک جلد میں توحید نہیں ہے، ایک جلد میں آپ اٹھا کے بات آ رہی ہے، کوئی جناب تربیتی نصاب آ رہا ہے توحید سے خالی، شرک توحید کا فرق نہیں ہے، مسئلہ بیان نہیں ہے، ما انزلنا من البینات نہیں ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہے فلانا بزرگ لیٹرین میں جا کے کیا کرتا تھا، لکھا ہے میرے ابا جی لیٹرین میں جاتے، کہتے وقت ذرا فارغ مل گیا ہے، زیادہ دیر لگتی، وقت فارغ کرتے رہتے، بھی جتنے تک اوپر سے قضاء حاجت نہیں ہوتی اس وقت تک فارغ وقت نہ گزارو۔ ماشاءاللہ، واہ تیرا ابا تے واہ تو، ہاں، اصلاحی خطبات آ رہے ہیں، تقریریں آ رہی ہیں، لیکن ما انزلنا من البینات بل ہدا نہیں، ہدایہ پڑھاتا رہا، ہدا نہیں پڑھایا، ساری زندگی ہدایہ پڑھاتے گزر گئی، لیکن الہدا نہیں بتایا، کنز قدوری پڑھاتے گزر گئی، الہدا نہیں بتایا، منطق سر پڑھاتے گزر گئی، الہدا نہیں بتایا۔ فرمایا کون ہے من بعد ما بیناہ للناس، واہ، یہاں پر ایک لفظ لکھا مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں للناس،
عام لوگوں کے لیے، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا عام لوگوں کے لیے۔ اور مولوی سے جاؤ تو کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے الو کا الو، یہ قرآن والا مسئلہ سب لوگوں کے لیے، یہ کیا کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، تم اس مسئلے میں نہ پڑھو، مولویوں کا، اس کا مطلب ہے مولویوں کے کوئی اور مسئلے ہے، عوام کے لیے کوئی اور قرآن ہے۔ خدا تو کہتا ہے ہدی للناس، اور یہ الو کا الو کہتا ہے یہ مسئلہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ کھول کھول کے ہم نے بیان کیا اس کو واسطے لوگوں کے۔ اور یہ ساری زندگی حدیث پڑھاتا رہا تب بھی لانتی ہے، جب تک قرآن کا مسئلہ نہیں کھولا۔ بے شک شیخ الحدیث ہو، بے شک امام المحدثین ہو، بے شک سند المحدثین ہو، لیکن اگر قرآن والا مسئلہ چھپایا اور اس پہ پردے ڈالے، نہیں بیان کیا، خدا کی قسم وہ لانتی ہے۔ ذرا ڈھیلے پڑ گئے ہو۔ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، اولئک قرآن انگلی کر کے کہہ رہے اشارہ، ایہو بیمانے، ایہو لانتیے ہیں، او اولئک یلعنہم اللہ، معلوم ہوتا ہے لانتی کو یوں کر رہے ہیں اولئک، اشارہ بھئی مشارون لہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو کوئی تو مشارون لہ ہے، یہی مولوی، تو معلوم ہوتا ہے ایسے ملا کو یوں کرنا چاہیے، سامنے بیٹھو نا یوں انگلی رکھ کے کہو اولئک یلعنہم اللہ، سامنے تب مزہ ہے نا، کہتے کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کیوں نہ کہو، دیکھو نا کسی کے پردے چاک ہوتے، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں سچا پیر حسین علی تھا، ہاں سچا پیر عنایت اللہ شاہ تھا، جس نے قرآن بیان کیا، قرآن بیان کیا، قرآن کا مسئلہ چھپایا نہیں۔ یہ جو تمہارے ڈڈل پیر ہیں یہ نرے لانتی ہیں، یہ قرآن کے مسئلے کے چور اور مجرم ہیں۔ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ واہ لانتی ہیں، ہاں لعنت سے نکلنے کا راستہ ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے اس حرکت سے، ساری زندگی چھپایا، اب خیال آیا، کئی آدمی ہوتے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، ساری زندگی چھپاتی ہے لیکن آخر میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہمارے ایریے میں ایک عالم تھا، تو اس کا ایک استاد تھا، ایریا کیا تلا گنگ، وہ جب ہم نے مسئلہ شروع کیا، ہمارے مسئلے کی ابتدا تلا گنگ سے، تو وہ بڑی مخالفت کرتا تھا بھی اپنا، اوپر چھتری اپنی تھی اور چلے بھی لگاتا اور ادھر اشاعتی بھی بنا ہوا تھا، بڑا مخالف تھا، بندہ نیک تھا، خیر چلتا رہا۔ اللہ کی شان، مرنے سے 4-5 ماہ پہلے وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی مسئلہ چھپاتے رہے اور میں نے اللہ سے بھی توبہ کی اور آپ کی ہم نے بڑی مخالفت کی ہے، آپ سے بھی معافی مانگنے آئے۔ تو میں نے کہا ہم سے کیا ہے، آپ مسئلہ 3 شرطیں ہیں، تابو، اصلحو، بینو، کر لے۔ 4-5 ماہ کے بعد وہ فوت ہو گیا، توبہ کی توفیق ہو گئی۔ کئی ہوتے ہیں لیکن اکثر یہ جو بڈھے ہوتے ہیں نا، ان کو توبہ بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے، اکثر بے ایمان پرانے قابض ہوتی ہے۔ چودھری مولوی 80 سال سے مسجد پہ قبضہ ہے، یہ اب ریٹائر ہو رہا ہے تو بیٹے کو اوپر بٹھا رہا ہے، یہ پکی سیٹ ہے، اور بیٹا وہ مرے گا وہ پورا خاندان ہی اس کا اسی مسجد پہ گزارا کرے گا۔ اب جو 80 سال کا مسئلہ چھپا کے
بڈھا ہو گیا شیطان ابلیس شیطان اخرس، اب وہ اگر مسئلہ مانے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے تیرا بابا کیا کرتا تھا، تو اب تک کیا کرتا رہا، اس لیے اس کو توفیق بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ نے آپشن رکھ دیا، فرمایا اب بھی آ جا، الا الذین تابوا، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپشن دے دیا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، جو گڑبڑ کی تھی، جو لوگوں کے عقیدے خراب کرتا رہا، مسئلہ فروعی ہے، ضرورت کوئی نہیں، سماحیات تو بالکل فروعی ہے بے ایمانہ تلبیسی، ہاں تو یہ فروعی ہے، ہیلا اسکات، حرج کوئی نہیں، جنازے کے بعد دعائیں بدعتیں ساری، یہ حرج کوئی نہیں، شرک سارے، حرج کوئی نہیں، لا حراجہ لا حراجہ، یہ چلاتا رہا، لوگوں کے عقیدے غلط ہو گئے، گندے عقیدے، اصلحو، اب ان عقیدوں کی خرابی کی اصلاح کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میں نے جو مسئلے تمہیں بتائے تھے وہ غلط مسئلے تھے، وہ مسئلے ٹھیک نہیں، یوں کہنا ہوگا، جو پہلے گند کرتا رہا نا اب صفائی کرنی ہوگی۔ ایک بیانو، یہ بیانو اصلحو کی تفسیر بھی بن سکتا ہے اور اس کا تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، اصلحو یعنی اب سیدھا ہو گیا، جو اس نے غلطیاں کی تھی اس کی اصلاح کی، اور بیانو اقرار کیا کہ واقعی میں نے ساری زندگی کفر گند بدعت پہ تمہیں لگایا ہے، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ بیانو فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، یہ 3 شرطیں ہوں گی تو ثمرہ میں ان پہ رجوع کروں گا، ان پہ اپنی رحمت کروں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ نیچے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بڑا ہی اشکال ہے دوستو بزرگوں، اوپر تو آگے یکتمون ما انزلنا، یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ ہی ہے، اور نیچے انہی کے بارے میں فرمایا الذین، اوپر والا الذین ہے، ماتوا وہم کفار، اس سے تو پتہ چلتا ہے یہ کافر ہے۔ جہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر مسئلہ چھپا رہا ہے اور دل میں احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو مسلمان ہے، لعنتی ہے۔ لیکن اگر مسئلہ چھپا رہا ہے اور دل میں احساس ہی کوئی نہیں، الٹا اس کو فن سمجھ رہا ہے، حکمت سمجھ رہا ہے، تو یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر مسئلے چھپانے، کاتم کی بھی 2 حالتی ہیں، ایک ہے کہ مسئلہ اس نے چھپایا ہے اور ساتھ بھائی مسجد نہ جائے فلاں نہ جائے، دل میں یہ احساس ہے کہ میں مجرم ہوں، جرم کر رہا ہوں، لیکن کچھ عوائق کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا، تو اس پہ لعنت ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر حالت اضطراری ہے، جو صحیح اضطرار ہے، قلبہ مطمئن بالایمان ہے، تو وہاں پر اظہار کرتا ہے کفر کا بھی، تب بھی معاف ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے اس کو جانا لاؤ، یہ عام حالات کی بات ہے۔ تو گناہگار سمجھ کے، تو مجرم ہے، گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنا مسئلہ بھی چھپا رہا ہے، گڑبڑ بھی کر رہا ہے، جیسے یہ ہری پور سے اوپر جاؤ نا ایبٹ آباد کی طرف، او مانسیرا ایبٹ آباد آگے تک چلے جاؤ، تو کیا کہتے ہیں ہم شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، اور جب مسئلے میں بالکل زیرو، میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی بھی تو شیخ القرآن کا شاگرد تھا، اپنا نبی پاک کا شاگرد تھا، تم جو شیخ القرآن کا کہتے ہو تو وہ رسول پاک کا شاگرد تھا، تو ان سے پوچھو جی ہم پکے شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، تو یہ کون سی سند ہے توحید کی؟ شیخ القرآن جہاں جو بے ایمان 2 مہینے بیٹھا رہے، باہر میں جا کے گند کرے، تو یہ کوئی سند ہے؟ رسول پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے عبداللہ ابن ابی تھا، کہ شیخ القرآن کا بڑی سند مل گئی تو شیخ القرآن کا شاگرد ہے۔ پہلے یہ بتا تیرا عقیدہ مسلمانوں والا ہے؟
یہ اکثر کہتے میں شیخ کا شاگرد ہوں اور مسئلے میں بالکل زیرو، نہیں بیان کرنا، بدعتیں ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، سارے للڑ بدعتی ایک ہی چیز ہے، اور اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم جی بڑے مسلح ہیں، یہ کافر ہیں، ہم کفار۔ اس نے مسئلہ کتمان کیا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا بلکہ گناہ کو الٹا ہنر سمجھ رہا ہے، تو یہ اس لیے کافر ہے، اور یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، کفروا وہی کاتامو، کفروا کاتامو وہی ہے، وہم ماتوا وہم کفار، مر گئے اور اسی طرح کافر تھے کھتری، اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں، اور اوپر بھی دیکھ لو ان کے لیے اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے وہی انداز، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ اوپر فرمایا اللہ انون، نیچے وضاحت آ گئی اللہ انون کی، وہ کیا ہیں؟ والملائکہ، فرشتے بھی کہتے ہیں لکھ دیاں لانتا نی مولویا، دھر لانت پیرا، ہاں بے ایمانہ، فرشتے بھی لانت کرتے ہیں، والناس اجمعین، تے سارے مواحد، اپنے بھی مواحد بھی کہتے ہیں ہے لانتی بے ایمانہ، والناس اجمعین، اور جو دوسرے ہوتے ہیں نا مشرک، اخیر پہ وہ بھی گریبان سے پکڑ کے مسجد سے نکالتی ہے، نکل جا پلیتا، آخری انجام یہی ہوتا ہے۔ آج یہی ہے مسئلہ، بالکل بیان نہیں کریں گے، فون کرتے ہیں جی استاد جی، بڑی عاجزی کے ساتھ، جب فون میں نرم سی آواز ہے ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ گڑبڑ، بڑی خوشامد بھری آواز، اے جی علامہ صاحب، استاد جی، حضرت جی، اور زنانہ لہجہ اور نرم سی گفتگو، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مسجد میں فتویٰ آیا ہے کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اب یہ جھگڑا ہے، اس کے متعلق کوئی ایسا فتویٰ دکھاؤ کہ مماتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے۔ کہتے ہے الو کا پٹھا بے غیرت، ہم سند دکھائیں بے ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور جو فتویٰ دینے والے ان کافروں کے پیچھے نماز نہیں ہے، تو سند پیش کر اپنے ایمان کی سند۔ اچھا پھر تیری مسجد کے مقتدی وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ ان کی بات پہ کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہے لانتی کا لانتی، 50 سال تو مسجد میں رہا، اپنے مقتدیوں کو مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا؟ تو پھر یہ تو ہونا ہے کہ انہی مقتدیوں نے تجھے گریبان سے پکڑ کے باہر پھینکنا ہے، یہ خدا کی لعنت کا ایک حصی ہے، یہ تجھے محسوس ہو رہا ہے۔ 50 سال تو بے ایمان نے مسئلہ نہیں بیان کیا، بڈھا شیطان، اور اسی پہ لگا رہا فروئی مسئلہ ہے، کوئی تو مسجد جائے تو اصولی بن گیا، فروئی مسئلہ ہے تو کسی اور کو امام کھڑا رہنے دینا، تو اب تنخواہ کی فکر بڑھ گئی، اگر فروئی مسئلہ ہے تو خیر ہے، وہ کہتے ہیں تیرے پیچھے نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، تو سائڈ پہ ہو جا، جس کے پیچھے ان کی ہوتی ہے ان کو آگے ہونے دے۔ لیکن جب مسجد جاتی ہے تو اصولی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر استاد جی، حضرت جی، سارے، اور شیخ القرآن کے شاگرد، شیخ القرآن نہ شیخ القرآن، جو بھی مسئلہ چھپائے، شیخ القرآن کا شاگرد ہو یا مولانا حسین علی کا شاگرد ہو، جو بھی ہو وہ پکا لانتی بے ایمان ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، پیور کافر ہے، لا یخفف ثمرہ دوسرا ہے، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، العذاب تو معلوم ہوتا ہے پکے کافر ہیں، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ، اور انہیں چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
دیکھا توحید قریب تھی، قرآن کا انداز بدلا کہ نہیں بدلا؟ میں نے کہا آگے توحید ہے، پیچھے تعویل قبلہ ہے، درمیان میں قرآن نے مولویوں کی پٹائی کی ہے، ستھرائی کی ہے کہ اوے مسئلہ چھپانے والے بے ایمانو، یہ چھپاؤ تب لانتی، اصل مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مسئلہ الہ بیان کرنا ہے، اعادہ دعویٰ ثانیاً، اعادہ دعویٰ اولاً، پہلی دفعہ اعادہ ہوا، ذکر دعویٰ ثانیاً، دوسری دفعہ ذکر ہوا۔ الہکم الہ واحد، یہاں واحد کا معنی لا مثیلہ ولا نظیرہ، جس کا کوئی مثیل نہیں کوئی نظیر نہیں، واحد بے معنی یکتا، واحد بے معنی یکتا، لا نظیر لہ ولا مثیل لہ، الہ تمہارا الہ ایک ہے، کیا معنی ایک ہے؟ اکیلا نظر نیاز کے لائق ہے، اکیلا منت پکار کے لائق ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی قابل عبادت کے، منت پکار پھیرا نظر نیاز طواف کے لائق، مالی بدنی لسانی عبادت کے لائق کوئی نہیں، عالم الغیب حاضر ناظر دعا پکار سننے والا مشکل کشا حاجت روا داتا غوث اعظم کوئی نہیں سوا اس کے، لا الہ الا ہو الرحمن، یہ پہلی علت ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ اکیلا وہ ہے، پہلی علت اس لیے کہ نعمتیں دینے والا وہ ہے، اس لیے الرحمن کا معنی سمجھا چکا ہوں، نعمتیں بڑی نعمتیں دینے والا وہی، الرحیم چھوٹی نعمتیں دینے والا بھی وہی، بڑی نعمتیں دینے والا چھوٹی نعمتیں دینے والا جب وہی ہے تو اس کے سوا الہ کوئی نہیں، یہاں مانا نعمتیں دینے والا وہی، اس کے سوا منت منوتی نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ اب آئی دلیل، ان فی خلق السماوات، یہاں لمبی دلیل ہے، ان فی خلق السماوات، دلیل توحید عقلی آئی، پہلے جب دعویٰ ذکر ہوا تھا یاد ہو آپ کو، اعبدو الذی، وہاں دلیل آئی تھی، اب دوبارہ دعویٰ آیا پھر دلیل آئی، اس پر دلیل آئی، اور دونوں کا فرق سمجھو گے، جب پہلی بار دعویٰ ذکر تھا تو مطلب تھا کارساز اللہ، لہذا پکارو صرف اللہ کو، اب دعویٰ آئے گا الہ کا معنی ہوگا نظر نیاز منت منوتی کے لائق اللہ۔ اب دلیل کا ذرا رخ دیکھنا، پہلے الذی خلقکم سے شروع کیا تھا، یہاں دلیل ایسی دی جو نظر نیاز کے موافق ہوگی، اسی کے موافق۔ اب دیکھو، ان فی خلق السماوات، بے شک بیچ پیداش آسمانوں کے اور زمین کے اور بیچ اختلاف رات کے اور دن کے اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، ساتھ اس چیز کے جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، فآیا بھی، گنتے آؤ، خلق السماوات ایک، الارض دو، اختلاف اللیل تین، والفلک اللتی چار، وما انزل پانچ، وما انزل اللہ من السماء، اور اگر خلق السماوات والارض کو ایک بناؤ تو وما انزل چار، من السماء من ماء، جو اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بھی، زندہ کیا ساتھ اس پانی کے زمین کو بعد اس کی ویرانگی کے، بسا پانچ، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر جانور سے، وتصریف الرِّیاح چھ، اور پھیرنا ہواؤں کا، والسحاب المسخر، اور بادل المسخر کا تابع کیا ہوا درمیان آسمان اور زمین کے، کتنے آگے؟ سات، کتنے آگے؟ سات امور ذکر کیے، لآیات لقوم یعقلون، کئی نشانیاں ہیں، دالۃ علی وحدانیت اللہ،
जलालैन वाला बाबा भी लिखिया दालातिल अला वहदानियत अल्लाह लिकौमी याकिलून मुस्तफीदीन मिनल आयात। यहाँ एक बात समझो, मुशरिक मन्नत देता है 3 चीजों से। मुशरिक की मन्नत होती है कितनी चीजों से? 3। आप बोल नहीं रहे। मुशरिक की मन्नत होती है 3 चीजों से। नंबर 1 खेतियां, खेती बाड़ी, गंदम चन्ने जौ माल्टे फ्रूट सब्जियां। नंबर 2 जानवर, काला कुक्कुड़, काला बकरा, चिट्टा बकरा। आजकल एक पीर आया है वो चिट्टा बकरा लेता है, सफेद। काला बकरा, सफेद बकरा, डब्बा बकरा, कानों वाला बकरा, बच्चा, बैल। ये और पैसे, रुपए पैसे, ये 3 चीजों से मन्नत मानता है मुशरिक। अल्लाह ने दलील में 7 वजूहात जिक्र की और 7 का खुलासा ये है कि पैसे देने वाला भी अल्लाह, खेतियां उगाने वाला भी अल्लाह, जानवर देने वाला भी अल्लाह। तो फिर इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मन्नत मनोती नजर नियाज के लायक भी सिर्फ अल्लाह। ये 6-7 उमूर में गौर कर लेना है। ये इन 7 उमूर का 3 चीजें खुलासा है कि या तो कुछ वो चीजें हैं जिनसे रुपया पैसा हासिल होता है, कुछ वो चीजें हैं जो जमीन से खेतियां सब्जियां फल उग रहे हैं यही, और कुछ वो चीजें हैं जानवर जो बस्सा फीहिमा, जो जानवर हैं, फीहा मिन कुल्ले दाब्बा। बाकी वो चीजें जिक्र की जो खेतियों के लिए असबाब का जरिया है, हवाओं को चलाना, बारिशों का आना, सूरज रात का निजाम, सितारों की रोशनी से और चांद की रोशनी से फलों में रस का भरना, सूरज की रोशनी से पकना, ये रात दिन का निजाम। तो हासिल ये है 7 उमूर दलील के जिक्र किए, गौर करते रहो। और 7 उमूर का खुलासा 3 चीजें जिक्र किया। अब दलील का अंदाज देखा है, जबरदस्त अंदाज है। और मुशरिक भी मन्नत देता है कितनी चीजों से? 3 से। अल्लाह फरमाते हैं ओ बेहया मुशरिका, जिस चीज से तू गैर के नाम की मन्नत मान रहा है, जरा ये तो सोचना ये चीज पैदा करने वाला कौन है? जब पैदा करने वाला अल्लाह, तो ला इलाहा इल्लाहु, मन्नत मनोती नजर नियाज के लायक भी सिर्फ अल्लाह। ये दलील आ गई। अब मुशरिकों की तरफ इल्तिफात है, जजर है कमला मुशरिका। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, है लिवन्ना मुशरिका, है पागला। और बाज लोगों में से वो हैं जो बना लेते हैं अल्लाह के सिवा अंदादा, निद। अंदाज की बात समझा चुका हूं। शुरका अफिल इबादा, शुरका अफिल इबादा, निद सिफात और जात में नहीं, जिद मामला और हक में। हाँ, अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, युअज़्ज़िमूनहुम का ताज़ीमिल्लाह। उनकी इज्जत करते हैं जैसे अल्लाह की इज्जत करनी थी, उनकी वो मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत करनी थी। अल्लाह वाली उनसे मोहब्बतें रखते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए वो ज्यादा मजबूत हैं अज़रुए मोहब्बत के, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। जहां एक बात समझो, यहां गैरुल्लाह की मोहब्बत से नहीं रोका गया। गैरुल्लाह की मोहब्बत तो कुरान से साबित है। रसूल की मोहब्बत
ایمانیات سے، صحابہ کی محبت اخلاص سے، ماں باپ کی محبت مقتضیات ایمان مقتضیات سے، تو پھر محبت پہ اللہ نے کیسے رد کیا کہ یحبونہم ہم کحب اللہ. تو محبت تو غیر کی جائز ہے، بیوی کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ محبتیں ہیں، یا مراد ہے اللہ والی محبت غیر کا نہیں کرنی. اس طرح ہر محبت کا اپنا مقام ہے. ماں کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت، بہن کے ساتھ محبت. ہم جب میری طرف توجہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ ماں والی محبت کرو، بیوی کے ساتھ بیوی والی، بیٹی کے ساتھ بیٹی والی، بیٹی اور ماں کے ساتھ بیوی والی محبت نہ کرو. محبت کرو لیکن وہ محبت نہ کرو. اب کوئی پاگل اٹھے وہ کہ نہیں جی نہیں، یہ محبت کے ہی منکر ہے، محبت سے ہی روک. اب بندے کا بچہ محبت سے نہیں روک رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کے مراتب کا لحاظ رکھ. بیوی والی محبت ماں سے نہیں کر سکتا، ماں سے جو محبت کرنی ہے وہ اور محبت ہے. بیٹی والی محبت بیوی سے نہیں کر سکتا، ماں والی محبت بیوی سے نہیں کر سکتا، بیوی والی محبت ماں سے نہیں کر سکتا. ان مراتب کا خیال رکھ. لوگ کہتے ہیں یہ محبت کی منکر ہے. اللہ نے یہی بیان کیا، محبت سے نہیں روکا، فرمایا میرے والی محبت انبیاء اولیاء سے نہ رکھ. کحب اللہ، جو میرے والی محبت ہے نا، میری محبت ہے اللہ کی محبت ہے، اللہ کا حق عبادت اللہ کو دینا، اللہ کی صفتیں اللہ میں ماننا، یہ توحید والی محبت. اللہ تعالیٰ کو غیب دان سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اس کے سجدہ کرنا، اس کی منت دینا، اس کے رکوع کرنا، یہ جو محبت ہے نا اللہ والی، ان ظالم مشرکوں نے وہ محبت کی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ. اس لیے فرمایا اور جو مومن ہے وہ اللہ والی محبت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ. اشد حبا للہ، مومن کی محبت اشد اس لیے ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ مومن مر جائے گا اللہ کا حق مخلوق کو نہیں دے گا، اللہ والی محبت مخلوق پہ نہیں کرے گا، یہ فرق ہے. دوسرا، مشرک کو اپنے معبود سے اتنی پکی یاری نہیں ہوتی. اشدوں کا معنی سمجھا رہا ہوں، مشرک کو اپنے معبود کے ساتھ کچی یاری ہے، پکی نہیں. مشرک اپنے معبود کو چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ کشتیوں میں سوار ہو کر چھوڑ گیا، صحیح جب ضرب لگی چھوڑ گیا. تو مشرک کی اپنے معبود سے یاری محبت کچی ہے. والذین آمنوا، مومن کی موحد کی اپنے معبود سے یاری پکی ہے. اشد حبا للہ، یاری پکی ہے، جان ٹکڑے ہو گئی تب بھی انا للہ، اللہ کے دروازے پہ پکا ہے. بچہ ذبح ہو گئے، ایک ہی دروازے کا پجاری پکا ہے. مشرک دربار بدلتا ہے، اس کی اپنے معبود سے یاری پکی نہیں ہوتی. یہ فرق ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں، تو ان کی محبت اپنے بنائے ہوئے مزعومہ معبودوں سے اتنی پکی نہیں جتنی موحد کی محبت اپنے معبود سے پکی ہے. اشد حبا للہ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بلو جر الذین ظلموا. یہ آیت آ گئی تھوڑی مشکل، چلو سمجھ لو. مشکل کل بھی پڑھنی ہے تھی، آج بھی پڑھنی ہے، سمجھ لو. اندر ذرا دیکھو، جو علماء کرام ہیں وہ کان میری طرف لگائیں، آنکھیں آیت پر.
ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا براء العذاب. اب ذرا دیکھو لو شرطیہ، قرآن دیکھو، قرآن کے اوپر حل کرو، نہیں ہوگی حل، نہ تفسیروں میں حل ہوگی، نہ اپنی تحریر دیکھ کے حل ہوگی. قرآن دیکھو انشاءاللہ حل ہوگی. پہلی تقریر ہے لو شرطیہ، یرا فعل، الذین فاعل، حال انفسہم مفعول مقدر ہے. ذہن میں آ گیا؟ لو شرطیہ، یرا فعل، الذین فاعل، حال انفسہم مفعول مقدر، مفعول مقدر، اس کو مقدر کر دو جہاں. اب ذرا معنی کرو. اگر دیکھ لے میں وہ لوگ جنہوں نے، الذین، جنہوں نے ظلم کیا، اتخاذ انداد والا ظلم کیا، اپنی جانوں کا حال، حال انفسہم، اپنی جانوں کا حال، اذ یرونا، جب دیکھیں گے عذاب قیامت والا، لما فعلوا جزا مقدر ہے، تو نہ کرتے یہ کام، نہ کرتے یہ کام. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا معنی؟ اگر، شاباش بولو، لو یرا الذین حال انفسہم، اور آگے جزا کیا ہوگی؟ لما فعلوا مقدر. اب میں کر رہا ہوں معنی. بلو، اگر دیکھ لیتے، دیکھ لیتے کون؟ الذین، وہ لوگ، ہاں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرک. کس چیز کو دیکھتے؟ حال انفسہم، اپنی جانوں کا حال، اذ یرونا، جب دیکھیں گے عذاب قیامت والا، اس وقت کا ان کو پتا ہوتا. او اگلا اذ یرونا، جب دیکھیں گے عذاب قیامت والا، اس وقت ان کو اپنی جانوں کے حال کیا بنے گا. اگر اب دیکھ لینا تو لما فعلوا، یہ کبھی شرک نہ کرے، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے ان القوۃ للہ، ساری طاقت اللہ کی ہے، ہمارے معبودوں کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. ایک معنی یہ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اچھا اگر نہیں آئی تو میں پھر سمجھاتا ہوں. آ گئی ہے تو ماشاءاللہ. دیکھو دوسرا معنی کر رہا ہوں. یہ جو یرون العذاب ہے، اس عذاب سے مراد ہے دنیاوی عذاب. اور لو للتمنی، لو شرطیہ نہیں بنا رہا، لو للتمنی. دیکھو لو، یرا بمعنی یعلم ہوگا، یرا بمعنی یعلم، الذین فاعل معطوف ہوگا. اور یہ معطوف علیہ سارے مل کے مفرد کے حکم میں قائم مقام دو مفعولوں کے ہوں گے. یر الذین، کاش، آرزو، کاش، یر الذین، جانتے مشرک، جانتے مشرک، عالم اس بات کو،
اذ یرون العذاب، عذاب اور مصائب، کاش جانتے مشرک، سن رہے ہو اس بات کو، عذاب اور مصیبت کو، کیا چیز جانتے؟ ان القوت للہ، اس بات کو مشرک مصیبتیں آتی ہیں کہ قوت للہ لما فعلوا، تو شرک نہ کرتے۔ یہ تفسیروں شفسیروں کی امید نہ رکھو کہ وہاں تمہیں آئے سمجھ آئے۔ اب آیت حل ہو گئی، دونوں معنی صحیح ہے۔ پہلی صورت میں کا عذاب ہے اور لو شرطیہ ہے، اور مطلب ہے کہ اگر مشرک حاصل مانا، اور میری طرف توجہ، پہلا جو معنی کیا اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پہلے معنی کا بھی پھر دوسرے معنی کا بھی۔ پہلے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مشرکوں کا حال بنے گا جہنم پر، اگر آج مشرک اس حالت کو دیکھ لیں کہ وہاں نہ کوئی معبود پہنچے گا نہ بابا، اور وہاں پتہ چلے گا کہ ان القوت للہ، اگر وہ حالت آج مشرکوں کو معلوم ہو جائے تو کبھی شرک نہ کرے۔ یہ خلاصہ۔ اور دوسری توجیہ کا خلاصہ کہ کاش، آرزو ہے، کاش جس وقت مشرکوں پر دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، دنیا کے اندر تکالیف آتی ہیں، کاش اس وقت مشرکوں کو اس طرف خیال آتا، مشرک یہ جان لیتے کہ ہمارے بابے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اگر بابے کے ہاتھ میں ہوتا تو مصیبت نہ آتی۔ ان القوت للہ، دنیا کی مصیبتیں جب آتی، کاش مشرک کی توجہ ہوتی اس طرف، اور مشرک جانتا کہ ہمارے بابے شابے کچھ کر سکتے نہیں۔ ان القوت للہ لما اشرکوا لما فعلوا، تو مشرک کبھی بھی شرک نہ کرتا۔ یہ معنی ہے، یہ دونوں معنی آگے۔ اب ذرا دیکھو، اذ تبرأ، اب پیچھے لگے گا اسی طرح، جب کہ برات کریں گے، شب برات منائیں گے، تبرہ بازی کریں گے، اذ تبرأ بیزاری کا اعلان کریں گے۔ یہ اذ جو ہے نا، یہ بدل ہے اذ یرونا سے، اذ یرونا پہ رکھو انگلی پیچھے، اذ یرون العذاب، جب عذاب دیکھیں گے، یعنی اس وقت کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین، جب لعنت کریں گے ایک دوسرے پر، برات کریں گے، اتبعوا، پیر حضرات، مولوی صاحبان، پیر حضرات، عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے جمہوری چرخے اور سارے بڑے بڑے سلاطین، یہ سارے اتبعوا، جن کی تابعداری کی گئی تھی، من الذین، ان سے، اتبعوا، عبد الغفور حیدری وغیرہ، اتبعوا، جو آنکھیں بند کر کے پیچھے چلے تھے، مریدین وغیرہ، قیامت کے دن وہ برات کر دیں گے، برأب العذاب، اور دیکھیں گے عذاب، جہنم بھی سامنے ہے۔ اوہو، گولڑے والے کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے پیر صاحب، دیکھیں گے آگے جہنم ہوگی، اور پیر صاحب کہیں گے تم تو میرے کچھ نہیں لگتے، برات ہے، دفع ہو جاؤ بے ایمانو۔ سیال والا کہے گا دور دور، دفع ہو جاؤ شیطانو، نکلو۔ کون ہو؟ تبرأ کا اور کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے لعنت ملامت ہے بے ایمان، نکلو۔ کون ہو تم؟ استبرأ الذین اتبعوا، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، احمد رضا خان کہے گا، مفتی احمد جار، عمر اچروی، ان سب پیر کرم شاہ سعیدی، اب بے ایمانو دفع ہو جاؤ، تبرہ، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ اور یہ وہ بڑے بڑے بے ایمان، باقر مجلسی جیسا شیطان، خمینی شمینی، ان سب کو کہے گا نکلو نکلو کتےو، نکلو، تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اتبعوا من الذین اتبعوا، اور دیکھیں گے عذاب کو، فتقطعت بہم الاسباب، اور سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے،
سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. پہلے تو گاڑی میں بیٹھا ہے نا, اس نے دیکھا بھئی یہ بھی سبز پگڑی والا, پہنچا, اچھا تم قادری صاحب کے مرید ہو؟ جی ہاں. پھر تو یہ پیر بھائی بن گئے, ساری گاڑی میں کٹھے رہے جناب. اور اگر کوئی زنانی بیٹھی ہو تو وہ پیر بہن بن گئی ہے, اس کا پردہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ پیر بھائی تے پیر بہنیں کٹھے ہو گئے. اللہ نے فرمایا جب سامنے جوتے کھڑے ہوں گے نا, رعب العذاب, ڈنڈا جہنم کا سامنے ہوگا. اب پیر بھائی بھی گئے تے پیر بہنیں بھی گئیں. تقطعت بہم الاسباب, سارے تعلقات ختم. قادری, سہروردی, چشتی, ساروں کی اب ڈوب گئی کشتی. تعلقات سارے ختم ہو گئے. وقال الذین, اور کہیں گے وہ اتبعوا, جنہوں نے تابعداری کی. دیکھیں گے نا پیروں کو, مارے سارے فراڈی نکلے ہیں, سب بدماش نکلے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں گے ووٹر ایم این اے صاحب کو, اور ایم این ایز اور ایم پی اوز, اور یہ سارے ایڈز دیکھیں گے وزیر اعظم کو کہ ایسے ہمیں دھوکہ لگ کو. دیکھیں لو ان لنا کر, کاش ہوتا ہمیں ایک چانس مل جاتا, ملتا. فنتبرأ منہم, تو ان حرامیوں کو ہم کرتے, ان کو جو فراڈ کیا ہے ہو گئے نا. اور دنیا میں اور یہ پیر ہمارے ہاتھ لگتا, رگڑ رگڑ لام نکلے, میرے گدھے کے گدھے نکلے. اس دن پتہ چلے گا اشارے کا یریہم اللہ اوسا عظمت, اتنے ان کے اعمال ہیں وہ سب کے سب حسرات, پوچھے مننا, یہ سب. یہ پہلے تو سمجھتے تھے سارے اب نہیں جانا تھا چلوں پر. توبہ توبہ توبہ, یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا. اے سال اندرون بھی تے بیرون بھی, توبہ 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 توبہ. حسرات, نرے ارمان, خالی ارمان ان پر. وما ہم بخارجین من النار, اور نہیں ہوں گے تابعین متبوعین, وہ جہنم سے نکلنے والے. یا ایھا الناس, تحریمات غیر اللہ کا بیان. اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے. دو شرطیں ہیں, ہو بھی حلال, حصول کا طریقہ بھی حلال. حلالاً فی نفسی حلال, در شریعت آخر زمان منع از, اچھا پتہ نہیں عبارت مٹی ہے, چلو حلالاً او فی نفسی حلال. طیباً, طریقے حصول بھی حلال ہو. مثلا بکری حلال ہے لیکن محلے والوں کی چوری کر کے لے آؤ, طریقہ حصول حلال نہیں ہے. تو طیباً طریق الحصول بھی حلال ہو. ولا تتبعوا, اور مت پیچھے چلو. یہ کلو میں تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے. تحریمات غیر اللہ کا کیا معنی کہ مشرک حدود پیر کی مقرر کرتا ہے. یہ گائے بابے کی ہے, بھینس بابے کی ہے, لہذا اس کا دودھ نہیں نکال سکتے. اگر دودھ نکالا تو مائی فقیر نہیں ناراض ہو جائے گی اور مال پہ مصیبت پڑے گی. یہ تحریمات ہیں. اور نیازات میں مشرک تقرب سمجھتا ہے غیر اللہ کا. سورۃ المائدہ میں لمبی باتیں ہیں اسی پر, شرک فعلی پر. یہاں پر وہ باتیں نہیں ہیں. خیر اتنی بات ذہن میں رکھ لو, تحریمات عباد جو مشرک معبود کی تعظیم عدم تعرض میں سمجھتا ہے, اور نیازات عباد جو مشرک معبود کے حصول تقرب میں اس کا استعمال سمجھتے ہیں, اس کا قربانی تقرب سمجھتا ہے. تبرک, تبرک
یہ تو اللہ فرماتے ہیں تحریمات بعد مٹا دو، کلو، کون ہوتے ہو دودھ پہ پابندی لگانے والے؟ مائی فقیر نہیں نا، مائی فقیر نہیں، کلو حلالاً طیبا، لیکن حلال طریقے سے حاصل کرو، ولا تتبعوا، اور مت چلو شیطان کے قدموں، یعنی در تحریمات طیبات، حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، انما یامرکم بالسوء، وہ شیطان تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا اعمال میں، بے حیائی کا اخلاق میں، اور یہ کہ کہو تم اللہ پر جو تم جانتے نہیں، بات بلا دلیل، حرمت حلت کی نسبت بلا دلیل، بیضا قیل لہم، اور جب کہا جائے ان کو اتبعوا، آؤ ما انزل اللہ، جب کہا جائے مشرکوں کو اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، اور قرآن کا خصوصی مضمون من التوحید بتحلیل الطیبات الجلالین، قالو بل نتبعو، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ما انزل اللہ، چھوڑ اپنا ما انزل اللہ اپنے پاس رکھ، بل نہیں، نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے سارے بزرگ غلط تھے۔ او سمجھو سمجھو، یہ کس کی عادت ہے؟ مشرکوں کی۔ جب قرآن پیش کرو نا، قرآن آگے سے کیا پیش کرتے ہیں؟ اکابر، اور یہ ہے کفر کی بنیاد۔ اور اگر کفر کوئی بھی نہ ہو، جب قرآن کے مقابل اکابر لے آئے، اصلی کافر یہ ہے۔ مسائل پیچھے ہیں، قرآن کے مقابل کوئی حجت نہیں ہے۔ دیکھو اذا قیل لہم اتبعوا، جب کہا جائے پیروی کرو ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی، قالو بل نتبعو، کہتے ہیں بلکہ چھوڑ ما انزل اللہ، ہاں اپنا آپ کا واسطہ نہیں پڑا، اسی طرح کہتے اپنا قرآن اپنے پاس رکھ، ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں تیرے قرآن کی، اپنا قرآن اپنے پاس رکھ، ہم پن پیریوں والا قرآن نہیں سنتے، مماتیوں والا قرآن نہیں سنتے۔ ہے بے ایمانہ، شیطان بڑا بے ایمان ہے، مماتیوں کا کوئی اور قرآن ہے، پن پیریوں کا کوئی اور ہے، اور دوسری ٹماٹر کمپنی کو بتا دیا، کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں مولویوں والا اسلام ہم نہیں مانتے، طالبان والا اسلام ہم نہیں مانتے۔ اچھا محمد مصطفیٰ والا مان لو، چھوڑو طالبان والا، یعنی ایک بہانہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اب واضح طور پہ کہیں کہ ہم کرشن کی نسل ہیں اور نرے چٹے کراڑ کافر ہیں، ایسا کہہ دیں تو لوگ، ایسا کہنا مشکل، لوگوں کو دھوکہ نہیں مل سکتا۔ صاف کہیں کہ مودی اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسے بے ایمان ہیں، لیکن اس سے پھر پول کھل جائے گا۔ اب کیا کہتی؟ ہم ہیں مسلمان، ہمیں کافر بھی نہ کہو، مہربانی تمہاری، کافر تو تم ہو، کیسے نہ کہے؟ اچھا ہم ہیں پکے مسلمان، لیکن ہمیں مولویوں والا اسلام نہیں چاہیے، اچھا کوئی اور اسلام ہے وہ لے آؤ۔ اور یہ جو دوسرا بے ایمانوں کا ٹولہ ہے، یہ ہم اشاعتیوں والا قرآن نہیں مانتے، چل یار جو قرآن 30 پاروں والا ہے وہ مان لو، اسی میں جو مسئلہ لکھا ہے مان لو۔